یہ کہ انسان جلد باز ہو گیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، بے صبرہ ہو کر کسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، صبر ختم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو جمعہ ہوئی ہفتے کا انتظار جلد ہے، ہفتہ ہو گیا تو اتوار کے آنے کا انتظار جلد ہے، رمضان المبارک ختم ہوا بقرہ عید کے آنے کا انتظار جلد ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہ میری صبح اللہ کے نام سے ہوئی یا نہیں، شام میری اللہ کے نام سے ہوئی یا نہیں، آج کے میرے اعمال کیسے ہوئے، میری رات آج کیسے گزری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ سکھایا۔ بیٹی فاطمہ، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اطمینان سے بیٹھو، اپنی زندگی کا دن کا حساب لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے بتائی تاکہ ہماری صبح کو رحمت اور برکت کے دروازے کھلیں، اور بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر سلام کرو، اور یہ سلام کرنا بھی تمہارے لیے برکت ہے، اور کیونکہ یہ برکت اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر رحمت کی دعا دی ہے، سلامتی کی دعا دی ہے۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اسلام نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دل کے اندر دیکھ کر فرحت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا کہ ہاں، جیسے ایک پیاسا اپنے پیاس کی شدت ہے، اسے پانی پینے کے وقت جو ہے اسے پانی نہیں ملا، جب وہ پانی پینے جا رہا ہے تو اب اسے پانی نہ ملنے پر وہ اپنے دل میں شدت محسوس کرتا ہے، سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اس پیاسے کو جب پانی مل جاتا ہے تو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ مومن اور مومن کے درمیان کی خوشی ہے۔ کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ عظمت اسلام نے سکھایا۔ ایک مومن جب مومن سے ملتا ہے تو کیا محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے سلام کو رواج دیا گیا، سلام کا طریقہ رائج کیا گیا کہ تم سلام کرو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرو۔ ہمارے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ دیکھو سلام کرو، بچیوں کو سکھاؤ سلام کرو۔ جب کوئی مرد گھر سے باہر نکلتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے سلام کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں برکت اس وقت ہوگی جب تم جلد بازی چھوڑ دو۔ اب ہمارے پاس جلد بازی ہے، میں آج 1,00,000 روپے اس مہینے میں کمایا، اب انسان کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں وہ 5,00,000 روپے کمانے کا حرص رکھتا ہے، اور یہ حرص کہاں سے آئی؟ وہ جلد بازی کی وجہ سے آئی۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس روزی ہے اور 1 دن کی روزی ہے، اور صبح میری اچھی ہو رہی ہے، میرا جسم سلامتی کے ساتھ ہے، میں اللہ کا نام لے کر میں صبح کر رہا ہوں، اور میں خوش قسمت دنیا کے اندر وہ فرد ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا کی۔ کبھی انسان کو اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے صبح اٹھو، اپنے جسم کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یا اللہ ہزاروں انسانوں میں سے تو نے مجھے آنکھ کتنی قیمتی عطا کی، ہزاروں انسانوں میں سے اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا،
اے اللہ ہزاروں انسانوں میں سے اے اللہ میں جب کھاتا ہوں تو میرے پیٹ سے گندگی تو نکال دیا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اے اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا, دن بھر کے میرے خطا معاف کر دیا, رات میں جو کھا کر سویا تھا میرے پیٹ کی گندگی کو تو نے نکال دیا. اگر تو ناراض ہوتا میرے سے تو یہ میرے پیٹ کی گندگی نہ نکلتی, تو تم میرے سے خوش ہے اس لیے میں کھانے کے بعد میرا پیٹ صاف ہو گیا. اذھب عنی الاذی, وہ میرے پیٹ سے نکل گئی جو مجھے تکلیف دینے والی تھی. وعافانی, اور تو نے مجھے عافیت بخش دیا. آپ جائیں ہسپتالوں میں دیکھیں, سب وہ لوگ جو ہیں اس پیشاب کی بیماریوں سے جو ہے پریشان ہیں, ان کا بیت الخلا صحیح نہیں ہوتا, وہ پریشان ہیں. ان کی ناک سے سانس صحیح نکل نہیں پاتی, وہ پریشان ہیں. کروڑوں کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی, لیکن ہم ناشکرے کے ناشکرے رہے. عزیزان محترم, اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کے بعد جمعہ آ رہی ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی میں جلد بازی آ گئی. ہم احساس نہیں کرتے اے اللہ ہاں زندگی کے 65 سال ہیں, 70 سال ہیں, 75 سال ہیں, 50 سال ہیں, 55 سال ہیں, یہ تو اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے. کوئی بہانہ آیا, انسان کو موت آ گئی, یہ بات الگ ہے, لیکن زندگی کا وقت تو مقرر ہو گیا ہے. اب عزیز و بزرگوں, اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی سے برکتیں کیسے ختم ہو گئی, اس لیے کہ ہمارے اندر جلد بازی آ گئی. اب کیا کریں گے آپ 5 لاکھ روپے لے کر, 20 لاکھ روپے لے کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کی تجوری کے اندر لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں تو پیشاب آپ کا صحیح نہیں ہوتا. آپ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں, آپ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, آپ کی جو ہے تجوری میں جو 25 لاکھ روپے پڑے ہیں, یا آپ کے پیشاب کے نکالنے کے لیے 50 لاکھ روپے لگ جائیں گے, تو آپ کے 25 لاکھ روپے کما کر کیا فائدہ؟ اس لیے احساس دلایا. اسلام ہی اس لیے آیا ہے کہ آپ کو زندگی کا احساس دلانے کے لیے. ایسا نہیں کہ تم جا کے نماز پڑھ لو, ایسا نہیں کہ تم رمضان آئے تو روزہ رکھ لو, پیسہ ہے تو حج کر لو. عزیزان محترم, ایسے بہت سارے اموات دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی جو ہے موت کے آخری میں خرخراہٹ ہوتی ہے, ان کو پانی ڈالا جا رہا ہے, پانی اندر نہیں جاتا. لیکن مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت آسان کر دی جاتی ہے, سکرات آسان کر دیا جاتا ہے, اور اس کی روح اور جان جو نکلتی ہے وہ ایسے جیسے مسکے میں سے بال کو نکال لیا گیا. کیونکہ یہ پوری زندگی اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا تھا, توکل کرتا تھا, صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا تھا, حسبی اللہ, میرے اللہ مجھے تو کافی ہے, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے. اللہ کو اپنا کافی سمجھتا تھا, اللہ کو اپنا شافی سمجھتا تھا, اللہ کو اپنا جو ہے اللہ سے معافی مانگتا تھا. تو عزیزان محترم, اب یہ اس کے لیے یہ پوری زندگی اس کے لیے راحت بھی بن گئی. اللہ خود اس فرشتے کو جو ہے اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں, اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں, اس کی مدد کرو. قرآن شاہد ہے, ہم دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے, آخرت میں بھی ان کے لیے مدد کریں گے. اور جو اللہ کے نہیں ہو سکتا, اب اس کو بتایا جا رہا ہے ہم تمہاری دنیا میں بھی مدد نہیں, آخرت میں بھی مدد نہیں. اب ہر نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مومن کے لیے دعا سکھلائی گئی قرآن کے اندر.
عزیزان محترم، آج ہم کو کمانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیا گیا ہے، جیسے سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اس زمین کو اللہ تعالیٰ بنانے سے پہلے زمین میں پانی تھا، والجبال اوتادا، اب یہ پانی کی وجہ اللہ تعالیٰ اوپر زمین بچھایا تو وہ جو ہے زمین کانپنے لگی، والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کہتے ہیں کہ جوڑے تم نہیں بناتے، جوڑے ہم بناتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے آرام کا ہم نے خیال کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہاری روزی کمانے کے لیے سورج کو نکالا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورج کو نکالا تمہارے لیے تاکہ تم اس کی روشنی میں جو ہے روزی تلاش کر سکو۔ اللہ کی یہ ہزار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ہمارے اندر کی جو ہے کدورتیں نہیں جاتی، اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کے ساتھ کدورت، اللہ نے مجھے کیا دیا؟ اب بتاؤ تو صحیح، یہ اللہ کی زمین ہے، تم اپنے اللہ کی زمین سے پیر اٹھا لو، یہ آسمان اللہ کا ہے، اس کا سایہ مت لو، یہ فضائیں، یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، اس کی ہوائیں مت لو، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک منٹ کے لیے سانس بند کر دے تو پوری دنیا ختم۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اس لیے صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سو رہا ہے، سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی فجر کی نماز، جو کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، اسے مفت میں پوری رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے جو ہے پھر آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ صرف آپ نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھی، آپ سو گئے تھے، اللہ پوری رات کے سونے کو عبادت میں شمار کر دیتے ہیں۔